السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 سے لے کر 103 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما اور نہیں، یعلمانی وہ دونوں سکھاتے تھے، من احدن کسی ایک کو، حتیٰ یہاں تک کہ یقولا وہ دونوں کہہ دیتے، انما بے شک، نحن فتنۃ ہم آزمائش ہیں، فلا تکفر تو مت کفر کر، فیتعلمون پھر بھی وہ سب سیکھ لیتے، منہما ان دونوں سے، ما یفرقون بہ جو وہ سب جدائی ڈالتے اس سے، بین المرء آدمی کے درمیان، و زوجہ اور اس کی بیوی کے، وما حالانکہ نہیں، ہم بضارین وہ سب نقصان پہنچانے والے، بھی اس سے، من احدین کسی کو، الا باذن اللہ مگر اللہ کے حکم سے، ویتعلمون اور وہ سب سیکھتے ہیں، ما یضرہم جو وہ انہیں نقصان دیتا، ولا ینفعہم اور نہ وہ انہیں نفع دیتا، ولقد اور البتہ تحقیق، علموا ان سب نے جان لیا، لمن اشتراہ البتہ جو اسے خریدے، مالہ نہیں ہے اس کے لیے، فی الآخراتی آخرت میں، من خلاق کوئی حصہ، ولبئس اور البتہ برا ہے، ما شروا جو ان سب نے بیچ ڈالا، بھی اس کے بدلے، انفسہم اپنی جانوں کو، لو کانوا یعلمون کاش وہ سب جانتے ہوتے، ولو انہم اور اگر بے شک وہ، آمنوا سب ایمان لاتے، واتقوا اور وہ سب پرہیزگار بن جاتے، لا مثوبۃ البتہ وہ ثواب جو، من عند اللہ اللہ کی طرف سے ملتا ہے، خیر بہتر ہے، لو کانوا یعلمون کاش وہ سب جانتے ہوتے۔ ہم نے پڑھا کہ سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں لوگ جادو پر بہت زیادہ یقین رکھتے تھے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بھی مشہور کیا، حالانکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جادو سے کوئی بھی تعلق نہیں تھا۔ پھر ہم نے ہاروت اور ماروت کے بارے میں پڑھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ دونوں کسی کو بھی وہ جادو نہیں سکھاتے تھے، جو علم ان کے پاس تھا وہ کسی کو بھی نہیں سکھاتے تھے، وہ جو بھی سیکھنے آتا وہ اس کو یہی بتاتے کہ انما نحن فتنہ کہ ہمیں تو آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے، لہٰذا فلا تکفر لہٰذا تم اس علم کو سیکھ کر کفر نہ کرو۔ لیکن یہ لوگ فورس ان کو کرتے، اصرار کرتے، اور وہ ان سے وہ علم سیکھ لیتے، اور اس علم کا جو بنیادی مقصد تھا، یفرقون بہ بین المرء و زوجہ کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈلوائی جائے، میاں بیوی کا جھگڑا کروایا جائے، پھر میاں بیوی کے درمیان اختلافات پیدا کیے جائیں۔ تو یہ سب سے جو بنیادی مقصد تھا نا اس جادو کا، وہ یہ تھا، اور ان تعلیمات کا جو ان فرشتوں کو بطور آزمائش جو علم ان کو دیا گیا تھا نا، یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بھی جب جادو ہوا تو آپ کے اوپر بھی جو سب سے زیادہ وار تھا نا، وہ یہی تھا کہ آپ کو اپنی بیوی کے قریب نہیں جانے دیا جاتا تھا، ٹھیک ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یوں لگتا کہ آپ اپنے اہل کے پاس گئے ہیں لیکن آپ اپنے اہل کے پاس جا نہیں پاتے تھے۔ تو جادو کا جو بنیادی مقصد تھا یہی تھا کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی کروائی جائے۔ تو اب بہت سارے لوگ اس حقیقت کا انکار کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو نہیں چلا تھا، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو چلے، اور لوگ اس کو نبوت پر تان سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو ہوا تھا۔ تو اگر ہم اس کو مان لیں تو یہ تان ہے کہ مطلب حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بنو زریق کے لبید بن عاصم نامی ایک آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا۔ آپ کو خیال ہوتا تھا کہ آپ کسی کام کو کر رہے ہیں، حالانکہ کیا نہیں ہوتا تھا، حتیٰ کہ ایک دن یا ایک رات جب کہ آپ میرے صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آتے، آپ نے بار بار دعا کی، پھر فرمایا کہ عائشہ کیا تجھے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ بات بتا دی ہے جو میں اس سے پوچھ رہا تھا۔ میرے پاس دو آدمی آئے، ایک میرے سر کے پاس اور دوسرا میرے پاؤں کے پاس بیٹھ گیا۔ ان میں سے ایک نے اپنے دوسرے ساتھی سے پوچھا کہ اس آدمی کو کیا تکلیف ہے، تو اس نے کہا کہ اس پر جادو کیا گیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ کس نے کیا ہے، تو اس نے کہا کہ لبید بن عاصم نے۔ تو اس نے کہا کہ کس چیز پر مطلب کیا ہے، تو اس نے کہا کہ کنگھی اور بالوں اور نر کھجور کے خوشے میں، یعنی خوشے میں اس نے کہا کہ وہ مطلب کہاں ہے،
تو اس نے پھر بتایا کہ ذی اروان کنویں میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہاں پر گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہاں واپس آئے اور فرمایا کہ عائشہ، اس کنویں کا پانی گویا کہ مہندی ملا ہوا تھا اور اس کی کھجوریں گویا کے شیطانوں کے سر تھے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کہ کیا آپ نے اسے نکالا ہے؟ تو فرمایا کہ نہیں، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے عافیت دی اور شفا دے دی، میں اس بات سے ڈر گیا کہ اس کا شر لوگوں میں اٹھاؤں۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث نمبر ہے 5766 اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر ہے 2189۔ تو اب یہ صحیح حدیث ہے، دونوں حدیث جو ہیں صحیح کتابوں کے اندر موجود ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو ہوا تھا، کیونکہ جادو جو ہے نا ایک مرض ہے۔ یہ جیسے عام انسان کو کوئی بیماری لاحق ہو سکتی ہے، تو انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی ہو سکتی ہے، اور قرآن مجید میں تو کہیں بھی یہ ذکر نہیں ہے کہ نبیوں پر جادو نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اصل میں فتنہ اٹھایا ہے حدیث کے منکرین نے، کہ وہ کہتے ہیں کہ احادیث کا انکار کرتے ہوئے کہ اب جادو کا کیا جانا جو ہے نا یہ ایک بیماری ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس بیماری سے بھی متاثر ہوئے، کیونکہ یہ ایک بیماری ہے، اور اس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو دنیاوی امور تھے نا وہ متاثر ہوئے تھے، دینی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم پر جادو ہوا تھا، آپ کے اعتقاد پر جادو نہیں ہوا تھا۔ یعنی یہ ایک بیماری ہے، جیسے کوئی بھی بیماری کسی نبی کو لاحق ہو سکتی ہے، ایک وہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر پیدا کیا گیا اس جادو کے ذریعے سے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس حالت میں چھوڑا تو نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر جادو کی جگہ بھی بتائی، چیزیں بھی بتائیں، پھر ان کو نکلوایا بھی گیا، ان کو ختم بھی کیا گیا۔ اگر ہوا ہی نہیں تھا تو پھر ان کو ختم کرنے کا کیا مقصد ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھر سورہ فلق اور سورہ ناس بھی سکھائی، تو اس کے اندر خود مطلب لکھا ہوا من شر النفاسات فی العقد، کہ پھونکنے والیوں کے شر سے جو گروہ میں پھونکتی ہیں، کہ لبید بن عاصم یہودی کی بیٹیاں بھی اس کے ساتھ ہیں کہ انہوں نے اس طرح سے جادو کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات قرآن و سنت کے خلاف ہے کہ صرف اسے انکار ہی نہیں مطلب کر دیا ہے، کہ اس کا جو بنیادی مقصد جو تھا نا وہ میاں بیوی کے درمیان جدائی کرنا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ تم نے یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا جادو کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں اس کے ساتھ اپنے ایمان کو کمزور نہیں کرنا کہ فلاں نے جادو کیا تو میرا یہ ہو گیا، فلاں نے جادو کیا تو میرے ساتھ یہ ہو گیا۔ ہمیں اپنے اعتقاد کو مضبوط رکھنا ہے کہ کوئی ایڑی چوٹی کا بھی زور لگا لے، جب تک میرا رب نہیں چاہے گا دنیا کی کوئی طاقت مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم جادو کی تاثیر کا انکار کر دیں کہ بھائی جادو کی کوئی تاثیر نہیں، ایسا بھی نہیں ہے، تاثیر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اس کی تاثیر جو ہے نا وہ اگر ہو سکتی ہے تو ایک عام انسان کے اوپر تو بالاولیٰ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے ذریعے سے انسان کا جسم بھی ڈسٹرب ہو سکتا ہے، اس کا دل و دماغ بھی ڈسٹرب ہو سکتا ہے، اس کے ذریعے سے آپ جانتے ہیں کہ کاروبار کے مسائل بھی ہوتے ہیں، شادی کی بندش بھی ہوتی ہے، اور نعوذ باللہ میں نے جیسے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ تھوڑے پیسوں میں کام ہو جاتا ہے، تو پھر شیاطین کی اس میں فیور حاصل کی جاتی ہے، تو لوگ اللہ معاف کرے یہ کفریہ کام کرنے چل پڑتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ چیز وہ سیکھتے تھے جس سے ان کا نقصان ہی ہوتا تھا، فائدہ نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے جو کسی کے لیے گڑھا کوئی کھودے گا پھر خود ہی اس میں گرے گا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو پتہ تھا کہ اس ناجائز علم کو سیکھ کر جو ہے دوسروں کو نقصان ہی ہوگا۔ تو علم جو ہے نا اس کی دو قسمیں ہیں، ایک علم ہوتا ہے جس کی تعریف کی گئی ہے علم محمود، یعنی جو سیکھنا اچھی بات ہے، جو قرآن و سنت کا علم ہے، جو پازیٹیو علم ہے، اور ایک ہوتا ہے علم مذموم جو نہیں سیکھنا چاہیے، جس کی مذمت کی گئی ہے، جو کہ نقصان دہ ہے، جیسے یہ جادو وغیرہ کا علم ہے، ٹھیک ہے، اور باقی جو سارے علم ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر مبنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو پتہ چل چکا تھا کہ وہ ایک ایسی چیز کا سودا کر چکے ہیں جس کی وجہ سے ما لہ فی الآخرات من خلاق، کہ آخرت میں ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا، وہ بالکل ہر طرح کی خیر سے محروم ہو جائیں گے۔ تو خلاق جو ہے نا یہ ایسی فضیلت کو کہتے ہیں جو انسان اپنے اخلاق کی وجہ سے حاصل کرتا ہے، اور اس کا تعلق انسان کے اعمال سے ہوتا ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، کیونکہ وہ چیز بہت بری تھی جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا تھا۔ انہوں نے دنیا خریدی، دنیا کی مال و دولت کو انہوں نے ترجیح دی، دنیا کی چیزیں انہوں نے حاصل کیں، اور آخرت کو وہ بھول گئے۔
لو کانوا یعلمون، تو پتہ چلا کہ جادو کرنے اور کروانے والے دونوں ہی اپنی آخرت کو تباہ کر بیٹھتے ہیں، کیونکہ جادوگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ واجب القتل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور یہ کفریہ کام ہے جادو کرنا اور کروانا۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جان لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ان کے یہ اوچھے ہتھ کنڈے کی بجائے یہ ایمان لے آتے، یہ تقوی اختیار کرتے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے، پرہیزگاری اختیار کرتے، اس ایمان کی وجہ سے جو ان کو تھوڑا سا ثواب ملتا وہی ان کے لیے بہت بڑا تھا، وہی بہت بہتر تھا، بجائے اس کے کہ انہوں نے غلط کام کے ذریعے سے دنیا کی دولت اور جو مال تھا وہ اکٹھا کر لیا، کہ یہ جان لیتے کہ ایک گھاٹے والا سودا کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کسی سے حسد کر کے جادو کرنے کے بجائے بہتر ہے کہ ہم تہجد کر کے جو شروع کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ یہ جو نعمتیں ان کو دی ہیں ان کے لیے اضافہ فرما، اور یا اللہ یہ نعمتیں مجھے بھی عطا کر، بجائے اس کے کہ در در کے ہم دھکے کھائیں اور نعوذ باللہ یہ کفریہ کام کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔